بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے شاگرد نے سوال پوچھا کہ استاد جی آپ نے کامیابی پر لیکچر دیا ہے، اس پر ورکشاپ کروائی ہے، اس پر آپ کے کالم بھی ہے اور اس پر پوری ایک کتاب بھی ہے۔ ہماری کتاب ہے کامیابی پر اور اس کا نام ہی کامیابی ہے، بہت مقبول ہے۔ 20واں ایڈیشن اس کے ہاتھوں ہاتھ نکل چکے ہیں، اس وقت مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، نیا ایڈیشن چھپ رہا ہے۔ تو کامیابی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، وٹ از سکسیس، کامیابی کیا ہے؟ تو میں نے اس سے بتایا کہ دیکھو کامیابی کا معیار کیا ہے، اس پر ہماری پوری پریزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو قرآن نے کہا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ تو زبردست کامیابی ہے۔ جس کو قرآن نے زبردست کامیابی کہا ہے، وہ کامیابی کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ کامیابی کے دنیا میں دو تصور ہیں۔ ایک کامیابی کا تصور وہ ہے جو مغربی مفکرین نے متعارف کروایا ہے، دوسرا کامیابی کا وہ مفہوم ہے جو ہمیں دین اسلام نے دیا ہے۔ مغربی مفکرین کے ہاں کامیابی کا تصور یہ ہے جو ان کے مفکرین نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل مغرب اور مغربی مفکرین نے کامیابی کو صرف دنیاوی کامیابی تک محدود کیا ہوا ہے، ان کے ہاں مابعد طبعیات کا کوئی تصور نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہی ہے، سب کچھ مادیت ہے، روحانیت کوئی چیز نہیں، بابر عیش بکوش کی دنیا دوبارہ نہیں۔ دنیا میں جب تک ہیں ٹھٹ کریں، عیش کریں۔ چنانچہ جب آپ یورپ جائیں گے، امریکہ جائیں گے، کفار کے ممالک میں جائیں گے، ان کے معاشروں میں جائیں گے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، صبح سے لے کے شام تک کوہلو کی بیل کی طرح بس ایک ہی کام ہے، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، کھاؤ، عیش کرو، گپ شپ کرو، عیاشیاں کرو اور سو جو جانوروں کی طرح۔ جیسے کہ جانور ہوتا ہے، وہ صبح نکلتا ہے رزق کی تلاش کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے اور ادھر ادھر چونچے مارتا ہے اور واپس آ کے سو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ایسا نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، اس امتحان میں آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ کامیابی کا راستہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس نے یہ کائنات بنائی، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کل شے کا مالک ہے، اس نے جو ہمیں راستہ بتایا، اس نے اپنے مقرب بندوں کو بھجوایا، نبیوں کو بھجوایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا اور قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں بتا دیا کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے، ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی ہو وہی بتائے گا نا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ کائنات اللہ نے بنائی ہے تو اللہ نے بنا دیا کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بھی ہمارے لیے اچھا کر دے اور ہمارے لیے آخرت بھی اچھا کر دے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، یہ صحیح کامیابی ہے، صحیح کامیابی کا مفہوم ہے۔ بعض لوگ گھاٹے کے سودے میں رہتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ صرف دنیاوی کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے، مسلمان ہو کر اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے وہ ہیں جو صرف دنیا کے لیے ہو، آخرت کے لیے وہ جد و جہد نہیں کرتے۔ مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں، اپنے معاشروں کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سارے لوگ، آدھے سے زیادہ لوگ ایسے نظر آتے ہیں
ما لہو فی الآخرۃ من نصیب، ایسے لوگ پھر آخرت ان کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج سے آپ نے دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنی دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنا آپ نے آخرت میں رہنا ہے۔ ایک ایسا طبقہ بھی ہے، ایک اور طبقہ بھی ہے، چوتھا طبقہ بھی ہے، جو اپنی نالائکی، کوتاہی، سستی، کمی، غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ چلو کافر ہے، وہ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے اوسے اوجے سریا تک پہنچے ہیں، لوہے کے ٹکڑوں کو جہاز بنا دیا، بلب ایجاد کر دیا، موبائل ایجاد کر دیا، سائنس نے نئی نئی چیزوں کو متعارف کروا دیا جس سے حضرت انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو گیا، سفر کرنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا۔ لیکن ایک وہ مسلمان ہیں جو دنیا میں بھی محنت نہیں کرتے، آخرت کے لیے بھی محنت نہیں کر رہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، آخرت میں بھی ایک خسارے میں ہے۔ یہ طبقہ جو ہے نا، یہ بہت محروم طبقہ ہے۔ ایسا طبقہ وہ ہے جو نالائق ہے، غفلت کرتا ہے، لاپرواہی برتا ہے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ آپ نے جائزہ لینا ہے، کیا آپ اس چوسے طبقے میں ایسے تو نہیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اخلاق بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، آپ ہر اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ہیں اور آخرت کے لیے بھی آپ نے کوئی تیاری نہیں کی؟ تو ایسے طبقے سے اللہ بچائے، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ کامیابی کے یہ جو دو مفہوم تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے جائزہ لینا ہے کہ ان دو طبقوں میں سے آپ کون سے، آپ صرف دنیاوی کے دنیا کے لیے ہی محنت کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں، یا آپ دنیا کے لیے بھی محنت نہیں کر رہے اور آخرت کے لیے بھی محنت نہیں کر رہے؟ آپ کا شمار کس میں ہے؟ آج آپ نے جب ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد گھر جا کر کمرے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اپنے جائزہ لینا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اہداف مقرر کرنے ہیں، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو آپ نے منظم کرنا ہے۔ اگر آپ کام نہیں کر رہے تو آپ نے کام تلاش کرنے ہیں، اگر آپ کام کر رہے ہیں، وقت بچ جاتا ہے تو مزید کام آپ نے کرنے ہیں، دنیا کے لیے بھی کام کرنے ہیں اور آخرت کے لیے بھی آپ نے کام کرنے ہیں۔ زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کاموں کا آغاز ہوتا ہے کس سے؟ سوچ سے، بچار کے، ذہن سازی سے۔ سب سے پہلے انسان خواب دیکھتا ہے۔ خواب ایک وہ ہوتا ہے جو بند آنکھوں میں، نیند میں دیکھا جاتا ہے، ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کو سپنا کہلاتا ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ جیسا جاتا ہے۔ جس انسان کے پاس کوئی خواب نہ ہو، کوئی مستقبل نہ ہو، کرنے کے کوئی منصوبے نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے آج آپ نے اپنی زندگی میں بیٹھ کر اپنے گول طے کرنے ہیں، اپنے اہداف طے کرنے ہیں، اپنے لیے 50 کام لکھنے ہیں جو آپ پوری زندگی کرنا چاہتے ہیں، 20 کام لکھنے ہیں جو 10 سالوں میں کرنا چاہتے ہیں، 10 کام لکھنے ہیں جو 1 سال میں کرنا چاہتے ہیں، 5 کام لکھنے ہیں جو 1 مہینے میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ لسٹ بنائیں، اپنے اہداف مقرر کر لیں، کام لکھ لیں جو آپ کے شوق ہے، جو آپ کے ذوق ہے۔ وہ آپ کے شوق ذوق آپ کے خاندانی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے معاشی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے سماجی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی دلچسپی کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں غریبوں کے لیے گھر بناؤں گا تو کس طرح بنائیں گے، کتنے گھر بنائیں گے؟ اور کوئی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کی فکری تربیت کروں گا، ذہنی تربیت کروں گا، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا تیاری ہے؟ اور کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی سیر کرے گا، کل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی کائنات بنائی اور اس میں کیا کچھ بنایا ہے۔ آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں، آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، مختلف طبقات سے ملنا چاہتے ہیں، دین اسلام کا پیغام دنیا کے کونے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے پہنچائیں گے؟ مجھے یاد آ رہا حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے نکلے اور اپنا گھوڑا دوڑایا، چلتے رہے، دین کا پیغام پہنچے رہے، یہاں تک کہ
مراکش پہنچے اور سمندر میں اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں ڈال کے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سمندر کے پار بھی دنیا ہے یا نہیں ہے، انسان ہے یا نہیں ہے، اگر میں جا سکتا تو میں تیرے دین کا پیغام لے کر وہاں تک بھی جاتا۔ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ دین کی نسبت سے آپ اتنی دور جائیں، آپ کے پاس جو خیر ہے، جو بلائی ہے، جو بہتری ہے، وہ آتا نا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس خیر کی، بلائی کی، انسانیت کی بلائی کی، فلاح و بہبود کی ایک بات بھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آگے بتا دو، پھیلا دو۔ تو آپ نے اس نیت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو آج آپ نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، آپ نے اہداف بنانے ہیں، آپ نے گول طے کرنے ہیں، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔